اس مخلوقات کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، تیسری ہے حیوانات اور چوتھی ہے انسان. جمادات کہتے ہیں جمود سے ہے، ایک جگہ پڑی رہنے والی چیز. پہاڑ ہے، چٹان ہے، زمین ہے، ایک جگہ پر جسامت والی چیز پڑی ہوئی ہے. اس کی خاص خوبی اس لفظ کے پہلے حرف سے پتہ چلتا ہے. تو جمادات کے اندر جسامت ہوتی ہے. پہاڑ کی جسامت ہے اور کچھ بھی نہیں. پتھر ہے تو اس کی جسامت ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ سب سے ادنا مخلوق ہے جمادات. اس سے اوپر مخلوق ہے جو اس سے اعلیٰ ہے، اس کا نام ہے نباتات. نباتات کے اندر نشو و نما کی عادت ہوتی ہے. اس کا پہلا حرف ہے نون، اس سے پتہ چلا. نشو و نما کا کیا مطلب؟ بڑھنا. چنانچہ کھیتی بڑھتی ہے، بڑا درخت ہو جاتا ہے. درخت بڑھتا ہے، بڑا درخت ہو جاتا ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہے. یہ صلاحیت جمادات میں نہیں تھی. آپ نے گھر میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جی کہ 10 سال کے بعد وہ پتھر دگنا ہو گیا. جو اس کی جسامت تھی 10 سال کے بعد بھی وہی رہے گی. لیکن درخت اگر آپ نے لگایا تو اس میں نشو و نما ہوگی، وہ بڑھے گا. آج چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا. تیسرا ہے حیوانات. تو حیوانات کے اندر 2 صفتیں پہلے بھی ہونی چاہیے اور ایک صفت اور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ افضل ہو گیا. وہ صفت جس کی وجہ سے افضل ہوا وہ ہے ہا. حیوانات ہے نا، اور ہا سے بنی حرکت، اس کے اندر حرکت ہے. بکری کا بچہ اب یہاں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر بعد ادھر ہوگا، پھر ادھر ہوگا، چلتا پھرتا رہے گا، بھاگتا دوڑتا رہے گا. حرکت ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے. تو 3 صفتیں ہو گئیں، نشو و نما بھی، جسامت بھی، حرکت بھی ہو گئی. اور حرکت کی وجہ سے وہ باقی مخلوق سے افضل ہو گیا. پھر چوتھی مخلوق ہے انسان. اب انسان کے اندر نیچے کی 3 صفات بھی ہونی چاہیے اور ایک صفت اور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ افضل ہے باقیوں سے. ایک تو اس کے اندر جسامت ہونی چاہیے. جسم ہوتا ہے 6 فٹ کا، 4 فٹ کا، 5 فٹ کا. دوسرے اس کے اندر نشو و نما ہونی چاہیے، وہ بھی ہے. تیسرے اس کے اندر حرکت ہونی چاہیے، انسان حرکت بھی کر سکتا ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر کوئی ہو جو ان کو باقی تینوں سے افضل بنائے. اس کا پتہ چلے گا اس کے نام کے پہلے حرف سے. اب نام کا پہلا حرف ہے الف. انسان. انسان سے بنا انس کہتے ہیں درد، محبت کو. تو انسان کے اندر خاص صفت اللہ سے محبت کرنا. یہ جانوروں میں نہیں ہے، پتھروں میں نہیں ہے، نباتات جمادات میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. یہ عشق کی پھڑیا یہ انسان کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ بندہ ہو کے اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ عظیم کہلایا. تو جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. اور انسان کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ بولے اللہ کی محبت کی وجہ سے. اب ایک دوسرا اصول یاد رکھیں، ادنا اعلیٰ پہ قربان. اب دیکھیں زمین ادنا تھی، نباتات کے لیے اس کو قربان کیا گیا. زمین پہ کھیتی لگاتے ہوئے گہرے ہل چلاتے ہیں، اس کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا جی بڑا ظلم ہو گیا. بھائی
آلہ پہ قربان ہو رہی ہے، اس کو ظلم نہیں کہیں گے. یہ دستور ہے، ادنا آلہ پہ قربان. اچھا، نباتات آئی تو نباتات بہت خوبصورت فصل کھڑی ہوتی ہے. دیہاتی آدمی اپنی درانتی سے اس کو کاٹ دیتا ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ بڑا ظلم کر دیا، اس نے تو فصل کاٹ کے رکھ دی. اس لیے کہ ادنا آلہ پہ قربان. ضرورت تھی، گائے بھینس کو چارہ ڈالنا تھا تو فصل کاٹ دی گئی. اس کو ظلم نہیں کہیں گے، یہ سچ ہے. پھر تیسرا ہے حیوانات، وہ آلہ پہ قربان. آلہ ہے اس سے کون؟ انسان. اب انسان کے لیے بکریاں ذبح ہوتی ہیں، گائے ذبح ہوتی ہے، مرغے ذبح ہوتے ہیں. حیوانات قربان ہو رہے ہیں نا. کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ انسان کے لیے. کوئی یہ نہیں کہتا جی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی بھئی ادنا آلہ پہ قربان ہوتا ہے، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان. کیوں؟ کہ اللہ اس سے اعلیٰ، اور اللہ نے اس کو پیدا ہی اپنے لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے. لہذا اپنے اللہ کے نام پہ یہ قربان ہو جائے تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کے لیے سعادت ہے. قربان. اب اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا اس کا رزق اپنے ذمہ لیا. اب دیکھیں جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے. انسان بیچارہ تو اتنا چھوٹا سا پیٹ ہے کہ 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. ہاتھی کو دیکھیں، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، ٹنوں کے حساب سے چارہ کھاتا ہے. تو جنگلوں میں جتنے ہاتھی ہیں ان کو اللہ رزق دیتا ہے. سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں ان کو اللہ رزق دیتا ہے. ہر چیز کو دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. پتھر کے اندر کیڑے کو رزق. وہ کیسے؟ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب گئے سوات کی سیر کے لیے. وہ انہیں ایک گول پتھر نظر آیا. اس کا جو رنگ تھا نا وہ ڈاکٹر صاحب کا جو گھر کا ایک کمرہ تھا اس کے ساتھ ملتا تھا. ان کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی دیکھو یہ پتھر بالکل ہمارے ڈرائنگ روم کے کلر کا ہے، اس کو اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میرے بچے نے اٹھا لیا. ہم اس پتھر کو لے کے گھر آئے. وہ گول سا پتھر تھا، ایسے نوکیلا سا، اور وہ پتھر ہمارے گھر میں 3 سال تک پڑا رہا ڈیکوریشن پیس کے حساب سے. لوگ آتے دیکھتے پتھر پڑا ہے، رنگ ایک جیسا ہے، خوش ہوتے. 3 سال کے بعد ایک دن میری بیوی گھر کی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے اس پتھر کو بھی چاہا کہ میں اس کو کپڑے سے صاف کر دیتی ہوں. اب وہ گول تھا چونکہ، جیسے ہی اس نے ہاتھ میں لیا نا تو اس کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور پتھر نیچے گر گیا. پتھر نیچے گرا تو 2 ٹکڑے. جب 2 ٹکڑے ہوا تو اندر سے وہ ہالو تھا، یعنی جیسے انڈا اندر سے خالی ہوتا ہے نا، ایسے تھا، خالی تھا. وہ کہتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ٹوٹ کے گرنے کی وجہ سے، اور اس میں سے ایک کیڑے نے چلنا شروع کر دیا. یہ پتھر 3 سال تک ہمارے گھر پڑا رہا تھا. اس اللہ نے پتھر کے اندر کیڑے کو پیدا کیا اور کیڑے کو زندہ بھی رکھا. اس کیڑے کو خوراک کس نے دی؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. واجد بستامی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک اندھا سانپ ہے. اب اندھا سانپ، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، مگر ایک پرندہ آتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ کے منہ میں اپنی چونچ سے کوئی چیز ڈالتا ہے. تو وہ دیکھتے رہے تو وہ پرندہ اس کو اس وقت پانی پلا رہا تھا. وہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کے آتا تھا اور اس کے منہ میں آ کے خالی کر دیتا تھا. اللہ کی شان دیکھیں. اندھے سانپ کو پانی پینا تھا، خود تو دیکھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا کہیں، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اسی جگہ اس کو اس کا رزق دے رہا ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ زمبابوے میں جا رہے تھے
گاڑی میری ایک وکیل صاحب چلا رہے تھے. ہمیں کوئی 200 کلومیٹر جنگل کے اندر سے گزرنا تھا، سڑک بنی ہوئی تھی. وکیل صاحب کہنے لگے حضرت بڑے مزیدار ڈرائیو ہے، انسان سفر بھی کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کو جنگل کے جانور بھی نظر آتے ہیں، یہ ہرن ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ زراف ہے، یہ زیبر ہے، سب جانور نظر آتے تھے. تو اچھا لگتا تھا. کہیں بندروں کا راج، کہیں بدمانس ہوتے، کہیں باقی جانور ہوتے. تو ہم جانوروں کو بھی دیکھتے جا رہے تھے اور گاڑی بھی چلا رہے تھے. وہ مجھے کہنے لگے حضرت ایک عجیب بات ہے، آج کل ٹی وی پہ اس کے بارے میں بڑا دکھا رہے ہیں. کہ کیا بات؟ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں جو ہرن ہے نا، تو ہرنی کا ایک بچہ ہوتا ہے، 2 بچے نہیں ہوتے. اور یہی نسل ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے. وہاں پہ اس کے 3 بچے 4 بچے ہوتے ہیں. ہمارے سائنسدان اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی جڑی بوٹی ایسی ہے جو وہاں پہ ہے، یہاں نہیں، جس کے کھانے سے جانوروں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے. ہم ایک جوڑے کو یہاں سے پکڑ کے لے گئے جہاز کے ذریعے سے ساؤتھ افریقہ، وہاں چھوڑا تو اس ہرنی کے 3-4 بچے ایک وقت میں ہونے لگ گئے. وہاں سے ایک جوڑے کو پکڑ کے یہاں لے آئے تو ان کا ایک بچہ، ایک سے زیادہ نہیں ہوتے. تو سائنسدان آج کل اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو جانور کھاتے ہیں اور ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا وکیل صاحب مجھے پتہ چل گیا اس کی وجہ کیا ہے. کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا بس میرے دل میں بات آ گئی. کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس جنگل کے اندر جو یہاں ہے نا، اس میں شیر نہیں ہے. کہتے حضرت آپ نے بالکل سچ کہا، اس جنگل میں سارے جانور ہیں، صرف شیر کی کمی ہے. میں نے کہا جس جنگل کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں پہ 700 شیر ہیں. اب ان شیروں کی خوراک کا اللہ نے انتظام کرنا تھا نا. ہرنی کو حکم دیا تم ایک وقت میں 4-5 بچے پیدا کرو تاکہ ہرن کی تعداد زیادہ ہو، اور اگر شیر کھانا کھاتا بھی رہے تو تعداد کم نہ ہو. یہاں کسی نے کھانے نہیں تھے، ایک کافی ہے تمہارے لیے بچہ. تو اللہ جو شیر کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے، انسان کے لیے کرتا ہے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنا تکیا ربدا انہ رزق ہمیش. پرندے اور درویش باندھ کے رزق نہیں رکھتے، سٹور کر کے نہیں رکھتے. جنہیں اللہ کی توکل ہوتی ہے ان کو ہمیشہ رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، وہی انسانوں کو بھی دیتا ہے. اور انسان بیچارہ پریشان پھرتا ہے، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ بھائی تو کھاتا ہی کتنے ہیں، 2 روٹیاں کھا کے تو پیٹ بھر جاتا ہے، اس سے اوپر تو کھا ہی نہیں سکتا. جانوروں کو دیکھو، جانور کتنا کھاتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے ان کو. تو اگر کوئی انسان نیک ہوگا اس کو رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ رزق پہنچائے گا. کوئی بھوک سے نہیں مرے گا کہ جی کھانا نہیں تھا بھوک سے مر گئے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ رزق کھلا کے رہتا ہے، پہنچا کے رہتا ہے. اب آج کل کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ جی مدرسوں کے طلباء کہاں سے کھائیں گے. بھئی جہاں سے اللہ نے انبیاء کو کھلایا وہاں سے اللہ ان کے نائبوں کو بھی کھلائے گا. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے کھانے کی فکر کرو. کھانے تو تمہارے پورے نہیں ہوتے، تنخواہیں پوری نہیں ہوتی. جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. مرد بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتی ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں مولوی کھائیں گے کہاں سے؟ اور دوسری طرف یہ بھی مشہور ہے کہ مولوی کھاتے بہت ہیں. تو بھئی آپ کا یہ اعتراض کس بات کا ہوا کہ کہاں سے کھائیں گے؟
ایک طرف کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت ہیں، اور واقعی اللہ کھلاتے ہیں ان کو. اب دیکھو حلوے کا نام آئے تو ساتھ کون یاد آتا ہے؟ مولوی یاد آتے ہیں نا. لیکن عجیب بات ہے کہ حلوے کی دکان پہ داڑھی منڈوں کا رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن نام مولویوں کا آتا ہے جی مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کو اچھا لگتا ہے. المؤمن حلو ویحب الحلوہ، مومن حلوے کو پسند کرتا ہے. آپ نے کسی نیک بندے کو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو دیکھا. ہم یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر تھے، بڑے قابل تھے، لیکن بوڑھے ہو گئے. بیوی بھی فوت، بچے بھی فوت، بھائی بہن بھی فوت، کوئی پیچھے نہیں رہا. وہ اکیلے تھے. یونیورسٹی نے ان کو مکان دے دیا تو یونیورسٹی میں ہی رہنے لگ گئے، کیونکہ بڑے تجربہ کار تھے اور ذہین تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصہ ان کی خدمت ہوتی رہی، پھر کوئی خیال رکھنے والا ہی نہیں تھا تو وہ بیمار ہو گئے اور گھر میں گھنٹوں بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے. کوئی جاتا تھا تو ان کو کچھ کھلا پلا دیتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے مر گئے. تو دنیا دار لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں، مگر کوئی مولوی آپ کو بھوک پیاس سے نہیں مرتا نظر آئے گا. میں نے ایک مرتبہ کراچی میں بزنس مین تھے، انہوں نے بیان کیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں ان کا بتاؤ بھئی آپ نے کبھی کسی عالم بعمل کو دیکھا ہو یا حافظ بعمل کو دیکھا ہو کہ وہ بھوک پیاس کی شدت سے مر گیا ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، دنیا دار لوگ بھوک پیاس کی شدت سے مر گئے. ہاں علماء میں بھوک سے مرنے کی مثال تو نہیں ملتی، زیادہ کھا کے مرنے کی مثال ملتی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے اور کھجوریں بھی ساتھ کھا رہے تھے. اب اتنا خیال نہ رہا اور پڑھنے کے دوران کھا زیادہ گئے، اور یہ زیادہ کھانا ان کے لیے موت کا سبب بن گیا. تو زیادہ کھا کے مثالیں تو ہیں، بھوک کا رہ کے مرنے کی مثالیں نہیں ہیں. تو نیکوں کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. ایک جاندار ہے بلو ویل، اس کو کہتے ہیں مچھلی ہے. اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ لکھا ہوا تھا کہ روزانہ اس کا وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، یعنی 100 kg بڑھتا ہے، 100 کلو گرام بڑھتا ہے. اب ایک بھرپور نوجوان مرد جو ہے نا، اس کا وزن 100 کلو گرام ہوتا ہے. تو جس کا وزن بڑھ رہا ہے روزانہ ایک بندے کے وزن کے برابر، اس کی خوراک کتنی ہوگی بھائی؟ اور اس کو خوراک اللہ دے رہا ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جو اللہ اس کو خوراک دیتا ہے وہی انسان کو بھی خوراک دیتا ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لیا. عجیب بات ہے، جس بات کا ذمہ اللہ نے لیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، اور جس کا ذمہ اللہ نے ہمارے سر دیا کہ عمل کرنے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں. تو ہمیں اعمال کی فکر ہونی چاہیے اور رزق کے بارے میں اللہ پہ توکل ہونی چاہیے. اللہ ہمیں دیں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور گناہوں سے بچیں. بس اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ رزق بھیجے گا. باجید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے اور ساری مخلوق کو میرا عیال بنا دیا جائے، یعنی میری فیملی، میرا کنبہ بنا دیا جائے، اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ہو، مجھے ان کے رزق کی پھر بھی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بندوبست پھر بھی کوئی نہ کوئی کر دیں گے. ساری مخلوق میری فیملی بن جائے، ساری زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان سے قطرہ پانی نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے اللہ ہمیں رزق دے کے رہیں گے. ایک ملک ہے بوٹسوانا، مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. انڈیا کے ایک انجینئر تھے، ان کے گھر میں ٹھہرا. اب جب میں گیا تو انہوں نے مجھے پینے کے لیے دودھ کا گلاس دیا. پی لیا، چلو ایک گلاس دودھ دیا انہوں نے. پھر جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کھانے کے ساتھ بھی پینے کے لیے پانی کی بجائے دودھ رکھا. اب مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی پانی رکھا جاتا ہے، بوتلیں رکھی جاتی ہیں پینے کے لیے، انہوں نے دودھ ساتھ رکھا ہے. پھر شام کا وقت ہوا تو پھر انہوں نے دودھ ساتھ رکھا. تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ لوگ پانی نہیں پیتے؟ کہا جی ہم تو نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ کہتا جی یہاں ہے ہی نہیں. پھر اس نے سٹوری سنائی کہ جب
یہاں کے لوگوں نے تحریک چلائی آزادی کی تو اس سے پہلے انگریز کی حکومت تھی. انگریز نے ملک کو تقسیم کیا اور ملک کے اندر جتنا پانی کے ذخائر تھے وہ سارے دوسرے ملک کو دے دیے. بارڈر لائن ہی ایسے بنائی کہ پانی کے ذخائر سارے دریا جو تھے ندیاں جو تھیں وہ دوسرے ملک کو چلی گئیں. انگریز یہ سوچتا تھا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ رہ نہیں سکیں گے اور یہ پھر منتیں کریں جی کہ ہمیں دوبارہ اس ملک کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے. وہ کہتا ہے کہ جب ملک تقسیم ہوا اللہ کی شان دیکھیں کہ بارشیں زیادہ ہونی شروع ہو گئیں. بارشوں کی وجہ سے گھاس ہوتی ہے جنگل میں اونچی اونچی. کہتے ہیں یہاں کے لوگوں نے گائے پالنی شروع کر دی. اب گائے پالیں تو گائے کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، گائے وہ چرتی ہے اور گھاس کھاتی ہے. اور اس ملک میں گائے کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. فی کس پر کیپیٹا جس کو کہتے ہیں 9 گائیں آتی ہیں، یعنی ہر بندے نے جیسے 9 گائے پالی ہوئی ہیں. یا اللہ 10 بندے ہو جائیں تو 90 گائے بن گئی تو بڑا ریوڑ ہوتا ہے بھائی. تو کہنے لگا کہ یہ گائے خود کھانا کھاتی ہیں اپنی زندگی گزارتی ہیں، جب دودھ نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ دروازے پہ آ جاتی ہیں بندے کے اور اس سے کہتی ہیں جی کہ بس آپ ہمارا دودھ نکال لیں. تو بندے نے 10-15 منٹ میں اس کا دودھ نکالنا ہوتا ہے. اب ہر گھر کے اندر 20 کلو 30 کلو دودھ ہے تو جب پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ کیا پیے گا؟ دودھ پیے گا. اللہ نے کہا میرے بندو ان انگریزوں نے تو تمہارا پانی بند کر دیا، چلو میں تمہیں دودھ دے کے پال دیتا ہوں. لیکن ملک کے اندر غربت تھی پہلے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک یو کے سے بندہ آیا اور وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ پرندوں کا شکار کرتے ہیں کس لیے؟ اس نے کہا مرغابی کا شکار کرتے ہیں، ملتی ہے مزیدار گوشت ہوتا ہے. اب جب مرغابی کا شکار کیا تو اس نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم کے اندر نا چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا جی جب مرغابی کا شکار کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر سے پوٹا اس کو کہتے ہیں، وہاں سے یہ پتھر نکلتے ہیں. اب چونکہ وہ شیشے میں وہاں پتھر ہوتے ہیں تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں. اس نے اٹھا کے اس کو دیکھا. وہ بندہ تھا ڈائمنڈ انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا، ہیرا جس کو کہتے ہیں نا، اس انڈسٹری میں کام کرنے والا. اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہیرا ہے اندر. اس نے ایک اس میں سے پیس چن لیا اور گھر والوں کو کہا یہ میں لے سکتا ہوں. ان کا لے لو. وہ اس کو لے گیا. اس نے اپنی فیکٹری میں جا کے اس کو کاٹا، پھر اس کو ڈائمنڈ کٹ لگایا، پھر اس کو پالش کیا. وہ اتنا قیمتی تھا کہ 1.5 کروڑ روپے میں بکا. اس نے پھر فون کیا، میاں جس کو تم ایسے شیشے کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک رہے تھے نا اس کو مت پھینکنا، وہ تو بڑے قیمتی چیز ہے. میں ایک پیس لے کے آیا تھا 1.5 کروڑ روپے کا بکا تھا. اب لوگوں نے یہ شیشے راتن چننے شروع کر دیے. پتہ چلا کہ ایک علاقہ تھا جہاں ریت تھی، اس کی سطح کے اوپر یہ پڑے ہوتے تھے اور پرندے چمکدار چیز سمجھ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، نگل لیتے تھے. جب لوگوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا تو حکومت کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا جی کیوں جمع کر رہے ہیں؟ پتہ چلا جی یہ ہیرے ہیں. تو حکومت نے کیا کیا؟ پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا. ایک طرف 150 کلومیٹر اور ایک طرف 80 کلومیٹر. 150 کلومیٹر کافی فاصلہ ہوتا ہے. آپ یہاں سے فیصل آباد کوئی 75 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے اگر پرانی روڈ سے جائیں. نئے موٹر وے سے شاید زیادہ بن جائے. تو فیصل آباد سے دگنا لمبا اور فیصل آباد تک اتنا چوڑا، اور اس پورے ایریے میں زمین کے اوپر ہیرے پڑے ہوئے ہیں. اب حکومت نے وہ ہیرے اٹھائے اور ان کو بیچنا شروع کیا. اتنی آمدنی ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ملک بن گیا. پیسے اتنے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. اور آ کہاں سے رہے ہیں؟ ہیروں سے. اور ہیرے کہاں سے مل رہے ہیں؟ زمین پہ پڑے ہوئے. اتنے ہیرے انہوں نے بیچنے شروع کر دیے کہ اقوام متحدہ نے ایک اجلاس کیا اور اس میں ان سے منت کی کہ برائے مہربانی ان کو کم بیچیں
باقی دنیا کے ہیروں کی پرائس کم ہو گئی ہے تو ان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ زیادہ نہ بیچیں، آپ بس اتنا بیچ سکتے ہیں. اب دنیا ان کی محنت کر رہی ہے کہ زیادہ نہ بیچیں، اور ان کے پاس ہیرے اتنے ہیں ختم نہیں ہوتے. انگریزوں نے سوچا تھا کہ ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، ان کو پانی نہیں ملے گا، پھل نہیں ہوں گے، سبزیاں نہیں ہوں گی، یہ بھوکے مر جائیں گے. اللہ نے کہا تم بھوکے مارنا چاہتے ہو، میں انہیں ہیرے دے کے اس سے پال کے دکھا دوں گا. پورے ملک کے اندر پیسہ ہے، ہیرے سے آتا ہے، اور کسی کی محنت صرف نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے پالنے کا فیصلہ کیا تو اللہ پال کے دکھا سکتے ہیں. تو جو اللہ ساری مخلوق کو پال رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کو بھی پال سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنی چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے، اور غربت سے اور تنگ دستی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے، اور واقعی جو اہل خانہ سارے اچھی نماز پڑھنے والے ہوں اللہ ان کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتا، اللہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. ہمیں بھی رزق کون دے گا؟ بھائی دیکھو بندے کا منہ ایک ہے، ہاتھ دو ہیں، تو کمانے والے عضو زیادہ ہیں یا کھانے والے زیادہ ہیں؟ تو دو ہاتھوں سے کماتا ہے تو ایک منہ سے کھاتا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی آبادی نہ بڑھے، کہاں سے کھائیں گے؟ تمہارا حصہ نہیں کھائیں گے، اپنا حصہ کھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھیں گے، دل میں نیت کر لیجئے اور یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. پابندی کے ساتھ یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں عطا فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہماری عاجزی کو قبول فرما لیجیے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے۔ اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، اے رحمان پروردگار تیری رحمانیت کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیری جود و سخا کا واسطہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ میرے مولا، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما۔ میرے مولا، ہمارے اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ ہم پکار تو رہے ہیں، اللہ پکارنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، لیکن اللہ ہم روزانہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہمارا۔ میرے مولا، بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، میرے اللہ ویسی عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، کوئی تجھ سے کاریں مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کوٹھیاں مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ اگر تو راضی ہو گیا ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی ہمیں بہت کچھ مل گیا، اللہ اگر تو راضی نہ ہوا، اللہ ہماری یہ بھاگ دوڑ کس کام کی، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا کس کام کا، ہماری یہ محنت کس کام کی، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ، نہ تو ہمارا محتاج ہے، نہ تیرا دین ہمارا محتاج ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، قبولیت کے طلبگار ہیں، قبولیت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، تیری بے نیازی کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں دھتکار نہ دیا جائے، ہمیں ٹکرا نہ دیا جائے۔ اللہ بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما، ہمارے سیاہ عملوں کو نہ دیکھ، اپنی شانی کریمی کو دیکھ لیجئے، اللہ اپنی شانی کریمی کو دیکھ لیجئے۔ کریم پروردگار، کریمی والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما، جس طرح تو نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، ان کا دامن تھمایا ہے، میرے مولا قیامت کے دن بھی انہی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح تو نے دنیا میں ان کے قدموں میں پہنچایا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے اکابر کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اللہ سرخرو فرما دیجئے، ان کے سامنے سرخرو فرما دیجئے، شرمندہ نہ فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ میرے مولا، آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے، اللہ فتنوں سے بچا لیجئے، اللہ فتنوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ ہمارے لیے بچنا دشوار ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، اللہ بچا لیجئے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، دل و دماغ کے خیالات کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جو احباب دور قریب سے چل کے آئے ہیں، سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما، امیدوں سے بڑھ کے اجر عطا فرما۔ اللہ دلوں کے وید تو ہی جانتا ہے، جو جو نیک تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے اللہ، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، اللہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے،
تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے۔ دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ ہمارا یہ ادارہ، ہمارا یہ مرکز، اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تا صبح قیامت اس کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ اللہ اس کو ہر قسم کی شرور و فتن سے مأمون و محفوظ فرما۔ جو لوگ جس طرز پہ اس ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ سب کو یہاں سے فیض یاب فرما دیجیے، کسی ایک کو یہاں سے محروم نہ لوٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔